میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا۔ کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، شاید وہ شخص میری گاڑی سے مارا جاتا۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں جہنم میں جاؤں گی۔ اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا۔ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا کیسا رہا؟ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ لوگ جب آپ کو حجاب میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو اسلام کے ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو کریٹیو ہی نہیں ہو سکتے، آپ تو مظلوم ہیں، آپ پرانی سوچ کی ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں یہ تمام چیزیں سوچ لیتے ہیں جو کریٹیوٹی سے میچ نہیں کرتی۔ جب اس کے بعد میں دبئی گئی تو وہاں بھی تقریباً 6 مہینے میں بے گھر اور بے روزگار رہی، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب تک آپ صرف اس پر بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو اس زندگی میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی۔ تو میں دبئی میں تقریباً 6 مہینے بے روزگار اور بے گھر رہی، اپنی دوست کے ہاں صوفے پر سو جاتی تھی۔ پھر وسوسہ بھی آیا اور شیطان نے سرگوشی کی کہ اپنا حجاب اتار دو، تمہیں اچھی جاب مل جائے گی، تم بہترین تنخواہ پاؤ گی، اور حجاب تو تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اس بارے میں سوچا اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر میں اگلے جاب انٹرویو کے لیے گئی۔ مجھے اس انٹرویو کی کال اس لیے آئی کیونکہ انہیں یہ جاننے میں کافی دلچسپی تھی کہ فلم انڈسٹری میں حجاب پہننے والی یہ وکٹوریہ ایڈورڈز کون ہے، اور آخر مجھے وہ جاب مل بھی گئی، سبحان اللہ۔ اور اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا۔ اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن میں اپنے ایکسٹراز کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، بہت دور آسمانوں میں سورج اس ریگستان پر چمک رہا تھا، اور مجھے اپنی وہ سوچ یاد ہے، الحمدللہ میں وہی ریت پر شکر کے سجدے کرنا چاہتی تھی۔ اپنی محبوب چیز کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ ہم صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور آدھی رات کو 1 سے 3 بجے کے درمیان سوتے تھے، یعنی ہمیں صرف 2 سے 4 گھنٹے کی نیند مل رہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی الارم بجتے ہی میں بستر سے نکل جاتی، نماز پڑھتی، سارا دن گرم ریگستان میں دوڑتی پھرتی رہتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک برٹش ایکٹر تھا، وہ ایک کیریکٹر کے بڑے مہنگے لباس میں تھا، اور مجھے اس کے ٹینٹ میں چلے جانا یاد ہے کیونکہ وہ مارکیٹ پلیس تھی۔ وہاں ایک بڑا سا ٹینٹ تھا، میں اندر چلی گئی جہاں ڈائریکٹر اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میں ایک فین گرل کی طرح وہاں اس طرح سے کھڑی ہو گئی اور اس سے صرف 5 فٹ دور کہ اوکے آپ لوگ بات کریں۔ یہ بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ میں ریگستان میں زیادہ تر ادھر ادھر دوڑتی پھرتی رہتی، پانی بھرتی اور اپنی کاسٹ کو الیکٹرولائٹس دیتی تاکہ وہ ریگستان کی گرمی میں بے ہوش نہ ہو جائے، مگر وہاں کچھ یادگار لمحے بھی تھے۔ اب جب میں فلم دیکھتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ اس دوران میں کہاں کہاں چھپ رہی تھی، اور پھر دھماکے ہوتے دیکھنا انتہائی حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس میں 2 اسپیس کرافٹس کے درمیان ایک بڑا فائٹ سین بھی تھا۔ اس میں بہت سے دھماکے ہوئے، بہت سی گولیاں چلیں، وہاں اسٹارم ٹروپرز بھی تھے، یعنی اسٹار وارز ایک لاجواب تجربہ تھا۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسلام کے بعد میرا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی عطا کردہ چیزوں سے دین کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی میں آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ سفید فام مغربی زندگی گزار رہے ہیں تو آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بس سوسائٹی کے اس خیال کے غلام ہیں جو آپ کو کبھی خوشی نہیں دیتا۔ آپ بس خوش رہنے کے لیے مسلسل اگلے لمحے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے بعد آپ ہر لمحہ خوش رہتے ہیں، یہاں تک کہ غم میں بھی آپ خوش رہتے ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، دوسرا آپ جانتے ہیں کہ اس مشکل کے ذریعے اچھائی مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ بہت سے لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ آسانیاں اور مشکلات تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مشکل سے نکل کر یا آپ کی مشکل کے ساتھ رحمت آ رہی ہے، جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتی اس وقت، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے آنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ کون سی بات آپ کو جنگ کے دوران غزہ میں لے گئی؟
غازہ میں رہنا میری ذاتی خواہش ہے. مجھے فلسطین سے بہت زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ملیشیا میں بہت سے فلسطینی تھے جہاں میں نے ان کی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. میں نے اپنی فیملی کو قائل کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کو سپورٹ کریں. مجھ میں اس حوالے سے بہت جذبہ تھا اور میں جن بھی فلسطینی لوگوں سے ملی وہ کمال کے تھے، وہ بہت مضبوط اور بہت اثر انگیز تھے. لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے. اور پھر جب مجھے غزہ میں رہنے کا موقع ملا تو میں نے اسے قبول کیا. میں وہاں گئی اور میں 3 مہینے وہاں رہی. اگر میں دنیا میں کہیں بھی رہنا چاہوں تو وہ فلسطین ہوگا. وہ بڑی ہی برکت والی سرزمین ہے اور وہاں کے لوگوں پر بھی بڑی رحمت ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں. مگر وہاں رہنا آپ کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں. کیونکہ یہ جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں نا، یہاں تو ہمیں موت بہت دور نظر آتی ہے. ہمیں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے. لیکن جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں، جب کسی بھی لمحے آپ پر ایئر سٹرائک ہو سکتی ہے، تو آپ انتظار نہیں کرتے. آزان ہوئی اور آپ نے وضو کیا، آپ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ واقعی ایک کھلی فضا کی جیل میں رہنے جیسا ہے. اور وہاں رہ کر میں نے لوگوں سے جو کہانیاں سنی ہیں، وہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں. یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو آپ خبروں میں سنتے ہیں. جو کچھ حقیقت میں ان لوگوں اور فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں کی انسانی کہانیاں ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے، کیسے انہیں اپنا گھر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، اور وہ آدھی رات کو جو سامان اٹھا سکتے ہیں بس اٹھا کر چھپتے چھپاتے بغیر گاڑیوں کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ گاڑیوں پر بم برسا دیتے ہیں. اور مجھے وہ ایک رات کا قصہ سنا رہے تھے جہاں بمباری شروع ہو چکی تھی اور وہ شہر کے مرکز کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا سامنا ایک عورت سے ہوا اور اس عورت کے پاس ایک تھیلا تھا. وہ یہ تھیلا اٹھائے ہوئے تھی اور اس تھیلے میں اس کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے تھے. جب وہ گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیل سے یا پھر ایئر سٹرائک سے شہید ہو گیا ہو، اور وہ اپنے بیٹے کے ٹکڑے وہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن وہ اسے دفنانا چاہتی تھی. اس لیے اس نے وہ ٹکڑے جمع کیے اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ شہر کے مرکز میں لے جا رہی تھی تاکہ وہاں اپنے بیٹے کو امن سے دفنا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں پر مسلسل بیتتی ہیں. وہاں ہر لمحہ جنگ ہے، ہر وقت ایئر سٹرائک ہوتی ہے. وہاں اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ جارحیتی رہتی ہے. ان لوگوں کی مزاحمت اور طاقت تو ناقابل یقین ہے. سبحان اللہ. تو اب بھی میں فلسطین کے لیے بہت گہری محبت اور جذبہ رکھتی ہوں، اور ان کے لیے احتجاج اور اپیل اور جو کچھ بھی کر سکتی ہوں کرتی ہوں. اور مجھے پھر بھی جب موقع ملا تو میں انشاءاللہ وہاں واپس جاؤں گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ او خدایا، بے شمار چیزیں ہیں. اگر میں سب باتوں کو یکجا کروں تو ان کے کردار نے، مگر ان کے کردار کے بہت سے مختلف پہلو ہیں جو باکمال ہیں. آپ کی زندگی میں بہت سے مختلف مواقع آتے ہیں جب آپ ان کے کردار سے رہنمائی پا سکتے ہیں. مثلاً جب میں ماں بنی اور مجھے پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو میں نے پیغمبر کے آس پاس بچے نامی کتاب پڑھی. میں نے جانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. ان کی رحمت، ان کا صبر، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی صلاحیت اور عمر کا خیال رکھنا تاکہ وہ بتائی کی باتوں اور بتانے کے طریقے کو سمجھ لیں، وہ بہت خوبصورت کتاب تھی. اور وہ بچوں کے ساتھ چیخ کر بولتے یا انہیں مارتے نہیں تھے، بلکہ وہ برابری کے ساتھ بات کرتے تھے. وہ بچوں کی سطح پر آ جاتے تھے. ان کی شخصیت اور ان کے کردار میں بہت سی شاندار خوبیاں ہیں. ان کی حکمرانی کا انداز، ان کی رحم دلی، اور ایک شوہر، ایک لیڈر اور ایک دوست کی حیثیت سے ان کی محبت. سبحان اللہ. آپ ایک چیز کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 24 گھنٹے دیکھ سکتی تو ان کی زندگی کا کون سا دن منتخب کرتی؟ میں وہ پہلا لمحہ دیکھتی ہوں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بالکل غیر متوقع، معجزاتی اور انتہائی ناقابل یقین چیز پر کیا رد عمل دیا، اور وہ کیسے اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دوڑ کر گئے، اور انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سہارا دیا. انہوں نے تو فوراً یقین کر لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. انہوں نے آپ کو چادر اوڑائی، حوصلہ اور سہارا دیا. وہ بہت خوبصورت لمحہ ہوگا، ایسا شاندار لمحہ جس نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں. اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام ہمارے پاس آ رہا تھا، اور وہ اتنے خوبصورت انداز میں آیا. تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہیں. آپ آخر میں کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا کردار ہمارے دین کی نمائندگی کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان رہی. وہ سوالات پوچھیں جو کوئی نہیں پوچھتا. کیشیئر سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے. لوگوں کا دن اچھا بنائیں، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ اخلاق انہیں اسلام کو مہربانی اور رحم دلی کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتا ہے. اور اسلام دراصل یہی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے.
تصور کریں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باہر سڑک پر دیکھ لیں تو وہ آپ پر فخر کریں گے یا شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ ان کی امتی ہیں۔ اور اگر آپ ذہن میں یہ سوچ رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، اور اس کے ساتھ پھیلنے والی رحم دلی اور محبت کی وجہ سے کوئی اسے روک ہی نہیں پائے گا۔